اور جب حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر حضور کے سامنے آئی تو پھر رسول اللہ نے ان سے قید ہو کر آئی اور فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی میں نے آپ یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے بھائی عدی بن حاتم شام دوڑ گیا ہے، آپ مجھے سواری دیں اور راستے کا خرچہ دیں، زیادہ راہ دیں تو مجھے آپ آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھائی ان کو سواری بھی دے دو، ان کو کپڑے بھی دے دو، ان کو زیادہ راہ بھی دے دو اور ان کو بحفاظت شام روانہ کر دو۔ جب وہ شام پہنچی نا، عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹا، ان کا بھائی نے کہا تھا میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا، جو مرضی ہو جائے۔ جب وہ بہن بھائی کے پاس پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کے دربار سے آ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو قید ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا پھر تجھے قتل نہیں؟ انہوں نے کہا قتل کی بات کرتا ہے تو قتل کی بات ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کیسا ان کو پایا؟ انہوں نے کہا بھائی جان ایتھے سمجھ آنے والی گل نہیں۔ انہوں نے کہا میں تے نہیں مننا۔ انہوں نے کہا جلا ہویا ایک بار جا تے صحیح، تو ویکھ تے صحیح، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ بہن دے کہن ہوتے عدی بن حاتم کہتے میں تو تیز سواری رکھی ہوئی سی، میں تو نس آیا، میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ بہن کہنے لگی ایک باری جا تے صحیح، یہ دسن والی گل کوئی نہیں، ایک باری تو جا کے چہرہ انور ویکھ تے صحیح، خلق عظیم ویکھ تے صحیح، انہاں دی اخلاق تے عادات ویکھ تے صحیح جلیا۔ وہ کہندے میں اتھوں نسدا آیا، نسدیاں پھر میں جدو آیا تو مینوں پتہ چلیا حضور مسجد نبوی شریف وچ تشریف فرماون۔ کہندے میں جدو جا کے حاضر ہویا تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے میرے واسطے۔ انہاں مولویاں پیراں خود اخلاق کی وجہ پیش کیتے، میں تو انہوں سچی گل کر رہا ہوں۔ ارے نہ چونکہ خود نہیں اس راستے تے چلنا سی تے چونکہ ایسے تھے تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر کیوں جی؟ اور جڑی عورت رو رہی سی اپنے عزیز دی قبر ہوتے، حضور قریب تو گزرے تو فرمایا اسپری، انہوں نہیں سی پتہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، انہیں سر رکھے ہوا۔ غم چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اسی واسطے حضور نے فرمایا میرا امتی پناہ منگے، غم بندے نو تباہ کر کے رکھ دیندا۔ انہیں کیا مینوں کہنے والے اسپری جے تینوں یہ مصیبت پہنچی ہوندی تو تم مینوں نہ کہندا ہے۔ میرے آقا نے یہ سنی گل تو حضور چل پے، اس عورت نے کوئی گل نہیں فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی اگلا اس حالت میں ہو تو اس کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، اور جو بات کر دی وہ کر دی، بات ختم ہو۔ زبردستی کسی کو ڈھا کے منانا ہے کہ وہ عورت نے حضور نال گل کی تھی کہ مجھے بہت مصیبت پہنچی ہے، اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ رسول اللہ ہے۔ اور غم کتنی عجیب چیز ہے کہ وہ حضور کی آواز کو بھی نہ پہچان سکے۔ اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن، حضور کی اپنی دعائے مبارکہ ہے کہ میرا امتی کہ میں پناہ مانگتا ہوں غم اور حزن سے۔ ہاں جی، یہ بڑی ڈاڈی شاعر ہے۔ اب میں جو بات اگلی کرنے لگا ہوں، بعد میں جب صحابہ آئے تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے جنہوں نے آپ کہا تھا اسپری صبر کرو وہ کون تھے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو خود رسول اللہ تھے، وہ میں نے حضور کو یہ جواب دیا ہے۔ وہ کہتی ہے میں پھر گئی جلدی حضور کے دربار پر، میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے۔ وہ کہتی ہے جب میں حضور کے دروازے پر پہنچی تو میں نے کوئی وہاں چوکیدار نہیں پایا۔ حضرت عدی بن حاتم آئے نا تو جب رسول اللہ نام ملاقات ہوئی، حضور اٹھ کھڑے ہوئے تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دیتی ہے اللہ دے رسول ہے۔ کیوں جی؟ فرماندے پھر حضور نے میرا ہاتھ پکڑیا تو حضور اپنے در اقدس کی طرف گھر دی طرف چل پے۔ کہندے راستے ایک بڈھی مائی مل گئی، عورتوں ویسی گلاں نہیں مکدیاں تے مائی بھی ہوئے تو پھر بڈھی بھی ہوئے۔ کہندے انہوں نے اتنی لمبی گفتگو حضور نال کی تھی تے حضور دے چہرہ انور تے بھی ناگواری دے آثار ظاہر نہیں ہوئے کہ میرے نال مہمان ہے تو بس بھی کر رہا۔ کہندے میں کھڑ کے تھک گیا، لیکن رسول اللہ نے ایک بار بھی اس مائی نو نہیں فرمایا کہ مائی بس کر اور کام تھوڑے۔ کہندے انہوں نے اپنی پوری گفتگو مکمل کی تھی تو پھر حضور چلے نہ جدوں، کہندے دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی حضور اللہ دے رسول۔